اور ان تین الفاظ میں سے کوئی بھی لفظ ایسا ہے جس کی میننگ آپ کو معلوم ہو. پہلا لفظ ہے آرزو. آرزو کا مطلب ہوتا ہے تمنا، خواہش، وش. اور حقیقت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ریالٹی. تو کئی مرتبہ ہم دیکھتے ہیں ہماری آرزویں بہت الگ ہوتی ہیں لیکن ریالٹی کچھ اور ہوتی ہے. آرزویں ہماری کچھ اور ہوتی ہیں، خواہشات ہماری ڈیزائرز کچھ اور ہوتی ہیں، لیکن ریالٹی کچھ اور ہوتی ہے. ہمیں زندگی میں ریالٹی ہی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کیونکہ وہی وہ چیز ہے جو باقی اور قائم رہنے والی چیز ہے. آرزویں اور تمنائیں اور ڈیزائر اور وش یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم ذہن میں آ سکتی ہیں لیکن میٹرلائز ہونا ان کا ضروری نہیں ہے. تیسرا یہ لفظ ہے، اس میں سے شاید کچھ لوگ واقف ہوں، نفسیات. نفسیات سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ سائیکولوجی کس نے کہا؟ سائیکولوجی سمجھتے ہیں. دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری سوچ کا حصہ ہوتی ہیں اور وہ کبھی کبھی وہ چیزیں سوچ کا حصہ فوری طور پہ امیڈیٹلی انوائرمنٹ سے متاثر ہو کے بن جاتی ہیں اور کبھی کبھی ان میں وقت لگتا ہے. بہت ساری جیسے ہم لوگ ابھی جہاں رہتے ہیں وہاں پہ ہمارے یہاں روڈ پہ چلنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیشہ ساری گاڑیاں لیفٹ میں چلتی ہیں. تو اس لیے ہم لوگ بھی بہت کمفرٹیبل ہیں، لیفٹ میں چلتے ہیں. اس کا سلیقہ ہمیں معلوم ہے. سامنے سے کوئی رائٹ سے آتا ہے تو اس کا بھی ہم کو سلیقہ معلوم ہے کہ کس طریقے سے ہمیں کہاں رکنا ہے. اور ایک کراس لائن، زیبرا لائن جسے کہتے ہیں، اس کا بھی سلیقہ ہمارے پاس میں ہے. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کا حصہ بن چکی ہیں اور ہمارے اندر وہ بیٹھ چکی ہیں اور ہم اس کے مطابق خود بخود چلتے رہتے ہیں. انسان کی سوچ، ایک لفظ اور بھی ہے سوچ کو ہم کہتے ہیں تھنکنگ کہتے ہیں. انسان کی جو سوچ ہوتی ہے اس کا وہ خود بخود نہیں آتی ہے بلکہ اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں جس کی بنیاد پہ انسان کی ایک سوچ بنتی ہے، خیال بنتا ہے اور وہ تھنکنگ کے نتیجے میں کوئی اس کا کچھ رزلٹ سامنے آتا ہے. ہماری آرزویں کچھ اور ہو سکتی ہیں کہ یہاں پہ ابھی آپ لوگ آئے ہیں، بارش ہو رہی ہے اور بارش کی وجہ سے راستے میں گندگی بہت ہے اور آپ لوگ ایسی جگہ سے بھی واقف ہوں گے جہاں پہ بارش ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود گندگی نہیں ہوتی ہے. ایسی جگہ بھی ہیں اس دنیا سے باہر نہیں ہیں، اسی دنیا کے اندر وہ جگہیں بھی پائی جاتی ہیں. اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا جن سڑکوں پہ ہم چلتے ہیں وہاں پہ انکروچمنٹ بے تحاشا ہوتا ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے، کوئی بھی آدمی کہیں تک بڑھتا چلا جاتا ہے. ٹریفک رولز کو نسبت کمپلیٹلی لوگ کم فالو کرتے ہیں لیکن ایسی جگہ اسی زمین پہ موجود ہے جہاں پہ نہ تو سڑک پہ انکروچمنٹ ملتا ہے اور نہ ہی ٹریفک کو رولز کو کوئی ڈس اوبے کرتا ہے. اب ہم یہ آرزو رکھتے ہیں کہ یہ سب چیزیں خود بخود صحیح ہو جائیں. کیا یہ خود بخود صحیح ہو سکتی ہیں؟ یہ جو سسٹم میں ڈسٹربنس ہے، فساد ہے، صحیح نہیں ہو سکتا ہے. ایسے ہی فساد ایک ہمارے نفسیات میں بھی ہوتا ہے. سوچ ہی ہماری اگر غلط ہو جائے تو ہم اس سوچ کو جب تک خود سے صحیح نہیں کریں گے کوئی باہر سے آ کے اس کو صحیح نہیں کر سکتا ہے. بالکل ایسے ہی حقیقت کیا ہے؟ یہی حقیقت ہے کہ جب چیزیں غلط ہوتی ہیں تو جہاں پر غلطی ہے، جس انسان کے ساتھ غلطی ہے، اس انسان کو خود صحیح ہونا ضروری ہے. چھوٹی سی مثال ہے، کلاس میں آپ سے بار بار یہ بات کہی جاتی ہے یا آپ نے اور بھی جگہ سنی ہوگی، کلاس میں سب لوگ خاموش ہیں لیکن کلاس میں شرارتوں کے میتھڈ بدل جاتے ہیں. کہیں زبان سے ہوتی ہے، کہیں قلم سے ہوتی ہیں، کہیں پرچیاں لکھی جاتی ہیں، سب شرارتیں مختلف انداز کی ہوتی ہیں. تو اس میں جب تک اس سوچ کو، اس نفسیات کو ہم خود، جس انڈیویجول کے ساتھ یہ پرابلم ہے وہ خود نہیں بدلے گا، ہماری آرزو اور تمنا اس کو بدل نہیں سکتی. یہ اتنی بات سمجھ ہی گئے ہوں گے آپ سب لوگ. تو اسی طریقے سے بہت سارے لوگ ہیں جن کی سوچ بہت ہی مختلف ہوتی ہے، ان کی نفسیات بہت مختلف ہوتی ہے لیکن دو چیزیں پائی جاتی ہیں عام طور پہ. ایک ہوتا ہے رحمانی اور دوسرا ہوتا ہے اس کے مقابلے میں ابلیسی یا شیطانی. یہ جو شیطانی ہوتے ہیں یہ شیاطین کا مطلب جو بھی مس گائیڈ کرنے والے فیکٹرز ہوتے ہیں وہ کبھی ویزیبل ہوتے ہیں، کبھی انویزیبل ہوتے ہیں. جیسے ایڈکشن ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو موبائل استعمال کرنے کا، ویڈیوز دیکھنے کا، تو یہ خاص طور پہ انویزیبل ایک طریقہ شیطانی ہے. قرآن میں ہم دیکھتے ہیں قرآن نے دو چیزوں کو عام طور پہ شیطان کا لفظ کو خطاب دیا ہے، ٹائٹل دیا ہے. وہ دو لوگ ہیں شیاطین من الانس اور من الجن. انس کا مطلب ہم انسانوں سے مراد ہے اور جن کا مطلب کچھ ایک مخلوق ہے جس کو ہم دیکھ نہیں پاتے ہیں، وہ مخلوق ہے.
تو اس میں ارادہ عزم جو بھی چیزیں اس میں آ سکتی ہیں. اچھا یہ جو نظام ہے مزاج ہے رحمانی اور شیطانی اس میں کیا ہے؟ رحمانی مزاج پر ہم جاتے ہیں تو اس میں ہم سب سے پہلے ایمان کی بات کرتے ہیں اس کے بعد میں عمل کی بات کرتے ہیں. رائٹ؟ عمل کون سا جس سے صرف مجھے فائدہ ہو یا سب کو فائدہ ہو؟ مجھے بھی فائدہ ہو اور مجھے فائدہ اٹھانے کی صورت میں کسی دوسرے کا اس میں نقصان نہیں ہونا چاہیے. یہ اس کو ہم کہتے ہیں عمل صالح. میرا ہی اپنا فائدہ ہو, اب مجھے میرا اپنا فائدہ ہو, میں سیلفش ہو جاؤں, ٹائمنگ چینج کر دوں, کچھ بھی کر دوں, وہ عمل صالح نہیں ہو سکتا ہے. اگر یہاں ہمارا ٹائم ایسا ہو جس میں سب لوگ کہیں نہ کہیں دن میں مصروف رہتے ہیں تو اس وقت میں آپ یہاں نہیں آ سکتے, وہ عمل صالح نہیں, عمل فاسد ہو جائے گا, کیونکہ پرپس جو یہاں کا ہے وہ پرپس ہی ختم ہو جائے گا. لیکن شیطانی کیا ہے؟ اس کا جسٹ اپوزٹ ہوتا ہے. پہلی چیز ایمان نہیں ہوتا ہے, دوسری چیز عمل صالح نہیں ہوتا ہے. عمل صالح کا مطلب جو چیزیں انسانوں کے کام آ سکتی ہیں, جو چیزیں انڈیویجول کو ہارم کی بجائے یوزفل ہوں, ان چیزوں سے جب انسان ڈیویٹ ہوتا ہے, الگ چلا جاتا ہے, تو اس کے نتیجے میں وہ کام شیطانی ہوتا ہے. شیطان دو طرح کے ہوتے ہیں, انسان بھی اور جن بھی, یعنی ویزیبل انویزیبل دونوں طرح کے شیاطین ہوتے ہیں, یعنی ہمیں مسگائیڈ کرنے والی طاقت ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دلوں پہ پردے پڑ جاتے ہیں. آپ لوگوں نے کل یہ بات پڑھی تھی کہ کچھ قلوب ایسے ہوتے ہیں, اس کا سملر ہے قلب, یہ کس سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں, یعنی پتھر تو ہم سب لوگ جانتے ہی ہیں, یہ پتھر آپ دیکھتے ہیں اس کو توڑنے اور بنانے اور صحیح کرنے کے لیے مشینوں کا استعمال کیا جاتا ہے. کچھ دل قلوب قلب بھی جمع ہے, کچھ قلوب کچھ قلب ایسے ہو جاتے ہیں جو پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. گویا کہ ان کے اوپر آپ کچھ بھی کوشش کر لیں تو ان کی اصلاح ہونے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں. یہ اصل میں ایک پورا ایک سسٹم ہے جس کو یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے ان آیات میں. ہم آپ کے سامنے پہلے آیات کا ترجمہ پیش کرتے ہیں, پھر دوبارہ سے اس کی وضاحت کر دیں گے. افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. یہ بات چل رہی ہے کچھ لوگوں کے بارے میں جو لوگ ایمان کو قبول نہیں کرتے ہیں. کیا تم یہ چاہتے ہو, کیا تمہاری یہ آرزو ہے؟ طمع, کچھ لوگ سے جانتے ہو لفظ طمع اردو میں استعمال بھی کرتے ہیں. طمع کا مطلب ہوتا ہے میٹ, طمع کا مطلب ہوتا ہے لالچ, اور اس کی جنرل میننگ ہوتی ہے خواہش اور آرزو. تو گویا کہ تم یہ آرزو کرتے ہو کہ یہ سب کا سب ایمان لے کے آ جائیں, اللہ کو ایک مان لے. حالانکہ ان میں سے ایک گروپ ایسا بھی ہے جو کہ اللہ کے کلام کو سنتا ہے, پھر اس میں موڈیفیکیشن ایڈیشن سب کچھ کر دیتا ہے. اب اللہ کے کلام میں ایڈٹ کرنے کا جو طریقہ بہت آسان سے انسانوں کے ہاتھ میں ہو سکتا ہے, وہ کیا ہے, اس کی جو میننگ ہے اس میں ٹویسٹ کر دے. الفاظ بدلنا اگر آسان نہیں بھی ہے تو اس کی میننگ کچھ سے کچھ کر دے. ایک مثال کر دی تھی, شاید آپ کو یاد ہوگی, کہ ایک پوری آیت یہاں سے یہاں تک ہے, صرف ہاف آیت لے لی, لا تقربوا الصلاۃ, صلاۃ کے قریب مت جاؤ, اور اس کے بعد کا حصہ چھوڑ دیا. اب یہی آیت سب کو سمجھاتے پھر ہیں, پھر قرآن خود کہتا ہے صلاۃ کے قریب مت جاؤ. دل میں چونکہ کھوٹ ہے اس لیے چیزیں ہم ایکسپٹ نہیں کر پاتے ہیں. تو اللہ کہتا ہے تم لوگ یہ چاہتے ہیں, جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ نیک بن جائیں. جب ہم ٹریفک کے رولز کو فالو کرتے ہیں, چاہتے ہیں سب لوگ رولز کو فالو کریں, لیکن ہمیں ایسا لگتا ہے کہ فائن بھی لگنا ضروری ہے. جب فائن لگتی ہے تو اس کی وجہ سے آدمی پنشمنٹ کی وجہ سے چیزوں کو صحیح سمجھتا ہے. افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. سمع يسمع, اب ان دو الفاظ کو آپ اپنی نوٹ بک میں نوٹ کر لیں. پہلا ہے سمع اور دوسرا ہے يسمع. سمع يسمع ماضی ہو گیا جس کو ہم کہتے ہیں پاس, اور یہ مضارع ہو گیا جو کمبینیشن ہے دو چیزوں کا, وہ کیا ہے, پریزنٹ اینڈ فیوچر. ہاں سمع, سین میم عین, سمع, سمع کے بعد بھی یسمع لکھا ہے. سمع, رک جائیے, اس کو ہم ذرا واضح کر دیں. آمین الاستے سمع یسمع, اور اس کا مصدر ایک آتا ہے, آپ ایسی کچھ یاد کیجیے. سمع یسمع سمعا, میننگ کیا ہے, سننا, ٹو ہیئر.
listen to hear, سننا. سمع يسمع. repeat کر لیں ہمارے ساتھ میں. سمع يسمع سمعا. سمع کا مطلب اس میں تھرڈ پرسن سنگولر پاسٹ میں ہے اور یسمع پریزنٹ میں ہے. اور سمعن یہ اس کو ہم کہتے ہیں مصدر. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ٹو گو, ٹو ہیئر, ٹو لسن, وہ میننگ اس میں آتی ہے. یہاں پہ لفظ آیا ہے یسمعون, وہ لوگ سنتے ہیں. اور یسمعون کی میننگ کیا ہوگی؟ جو قرآن میں لفظ آیا ہے یسمعون کا مطلب ہوتا ہے دے ہیئر. یسمعون وہ سنتے ہیں. یسمعون دے ہیئر, یسمعون وہ سنتے ہیں. یسمعون دے ہیئر وہ سنتے ہیں. یسمعون کلام اللہ, وہ لوگ اللہ کا کلام سنتے ہیں. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. عقل يعقلوا کی میں نے کل ڈسکس کی تھی. یعقلون یاد ہے کسی کو؟ دیکھیے عقل کا لفظ ہم سب لوگ جانتے ہیں, انٹلیکٹ, سمجھ, فہم, انڈرسٹینڈنگ جسے ہم کہتے ہیں. لا يعقلون وہ لوگ نہیں سمجھتے ہیں, اور يعقلون وہ لوگ سمجھتے ہیں. گویا کہ وہ لوگ ان باتوں کو, جن باتوں کو سمجھتے ہیں, يحرفون من بعد ما عقلوه, سمجھنے کے بعد وہ تبدیلی کر دیتے ہیں. وہ جانتے بھی ہیں, سمجھتے بھی ہیں چیزوں کو. دیکھیے ایک بہت بڑا مسئلہ انسان کے ساتھ میں کیا ہوتا ہے, دو طرح کے بینیفٹس ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتے ہیں. ایک ہے شارٹ ٹرم بینیفٹ, دوسرا ہوتا ہے لانگ ٹرم بینیفٹ. شارٹ ٹرم بینیفٹ کا تعلق ہوتا ہے ہماری الحیات الدنیا سے. الحیات الدنیا سے, یہ جو لائف ہم لوگ جی رہے ہیں دیٹ از کالڈ الحیات الدنیا. لیکن موسٹ آف دا ٹائم صرف الحیات کو ہم نہیں کہتے ہیں, بلکہ کیا کہتے ہیں, الدنیا کہتے ہیں. یہ جو زندگی ہم جی رہے ہیں یہ زندگی ہے. تو یہ ہمارا شارٹ ٹرم ہے. شارٹ ٹرم جو بھی ہم کرتے ہیں, اچیو کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ سب کیا ہے, شارٹ ٹرم بینیفٹس کے لیے. جو لانگ ٹرم بینیفٹ ہے وہ کیا ہے, جہاں ہم کو لانگ ٹرم بینیفٹ ملے گا وہ کیا ہے, الدار الآخرہ. آپ چاہیں تو اسے لکھ لیں کیونکہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اور اس کو بھی ہم الدار کو ہٹا کے ہم صرف آخرت کہتے ہیں. شاید سنا ہو آپ لوگوں نے, آخرت میں ایسا ہوگا, آخرت میں اللہ کا فیصلہ ہوگا. سنا ہے آپ سب نے؟ اب دنیا تو ہم سب لوگ جانتے ہیں دنیا. تو الحیات الدنیا یہ دنیا کی زندگی ہے. الدار الآخرہ یہ آخرت کی زندگی ہے, جو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی آئے گی. یہاں پہ ہمارے شارٹ ٹرم بینیفٹس متعلق ہیں, ریلیٹڈ ہیں ان سے. جو لانگ ٹرم ہیں, یہ لمبی مدت میں ملنے والے ہیں, وہ کس سے متعلق ہیں, جڑے ہوئے ہیں, اس سے جڑے ہوئے ہیں. مسئلہ کیا ہوتا ہے, ابھی ہم چاہتے ہیں کہ آپ, جس سے کبھی کبھی انسان جھوٹ بول دیتا ہے. جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ جھوٹ بولنے کی کئی وجہ ہو سکتی ہیں, جیسے کہ بچنے کے لیے. کس چیز سے بچنے کے لیے؟ شرمندگی سے بچنے کے لیے وقتی طور پہ, پنشمنٹ سے بچنے کے لیے. یہ دو بنیادی چیزیں ہیں. شرمندگی کہ ہمیں بہت ہی شرم محسوس ہوگی کچھ اگر ہم سچ بول دیں گے کہ ہاں میں نے جرم کیا تھا, میں نے قلم توڑا تھا. دوسری بات ہے پنشمنٹ. پنشمنٹ کچھ بھی ہو سکتی ہے, اسکولڈنگ ہو سکتی ہے ورک پر, یا پھر اس کا فزیکل والدین ایک ہاتھ لگا سکتے ہیں. یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. لیکن یہ بتائیے ان چیزوں کا بینیفٹ ہم کو یہاں مل گیا, ہم نے جھوٹ بول لیا, لیکن اس جھوٹ کا جو نیگیٹو امپیکٹ ہے وہ کہاں پڑے گا ہمارا؟ یہاں بھی پڑے گا اور یہاں بھی پڑے گا, بڑی مختصر مدت میں. بلکہ حقیقت تو یہ کہ دنیا میں ہم جو بھی غلط کام کرتے ہیں اس کے نتائج زندگی میں آتے چلے جاتے ہیں. صرف ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ آپ کر سکتے ہیں. جن لوگوں کی زندگی بہت تکلیف میں آپ کو دیکھے کسی بھی اعتبار سے, یعنی اطمینان نہ ہو, پیس نہ ہو, سکون نہ ہو, آپ سکون سے, سنجیدگی سے اگر ممکن ہو ان سے بات کیے, پوچھیے اور ان سے پوچھیے کہ غلطیاں کہاں کہاں ہوئی تھیں آپ سے. اگر وہ بتائیں گے تو خود انسان ریئلائز کرتا ہے کہ اچھا میری غلطی. ایک بہت بڑی غلطی کیا ہوتی ہے, جو ایج علم حاصل کرنے کی ہوتی ہے اس میں آدمی علم سے دور بھاگتا چلا جائے گا. شاید آپ میں سے کچھ لوگ اس بات کو سمجھ گئے ہوں, کیونکہ جب علم حاصل کرتا ہے تو اس میں ٹیچر کی سختیاں ہوتی ہیں, سلیبس کا برڈن ہوتا ہے, بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. لیکن شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم ہم سمجھتے ہیں. اب دیکھیے یہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی باتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں, حالانکہ وہ سمجھتے بھی ہیں, جانتے بھی ہیں, کوئی کہ یہ صحیح نہیں ہے. اب اس کا اثر کیا ہوتا ہے, جیسی ہماری سوچ ہوتی ہے ویسے ہی ہمارا عمل بھی ہوتا ہے. یہ بات سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ جیسے سوچ کے بعد ہی عمل شروع ہوتا ہے. آپ میں سے کتنے لوگ سائیکل چلانا جانتے ہیں؟ سبھی جانتے ہیں, تقریباً بہت سارے لوگ جانتے ہیں. لیکن یہ بتائیے
سیکھا ہے یا خود بخود آتی ہے آپ کو؟ خود بخود آتی ہے آپ کو. اس کا مطلب آپ شروع سے پہلے 3 پہیے کی 2 پہیے کی سپورٹ سے چلاتے گئے آہستہ آہستہ آگے. لیکن جن لوگوں نے تھوڑا سا بڑے ہو کے اس عمر میں سیکھنے کی کوشش کی ہے, خوف محسوس ہوتا ہے, تھوڑا سا خوف محسوس ہوتا ہے. سپورٹ ملتا ہے اس کی وجہ سے خوف نہیں ہوتا ہے, لیکن کہیں نہ کہیں ہم کو خوف محسوس ہوتا ہے. خوف نہ محسوس ہونے کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہمارے پاس میں سپورٹ ہوتا ہے, اور اس سپورٹ کے نتیجے میں ہم بہت کوئکلی ڈیسیزن لیتے ہیں, عمل کرتے ہیں سوچ کی بنیاد پہ. جہاں ہم کو لگتا ہے کہ یہاں سائیکل گر ہی جائے گی تو وہاں اس سے پہلے ہی ہم باہر آ جاتے ہیں, یہاں پہ ہم انکار کر دیتے ہیں بھائی یہاں نہیں چل سکتے ہیں. لیکن جہاں ہم کو لگتا ہے کہ ہم ہر حالت میں ہر کنڈیشن میں ہم کو سپورٹ اویلیبل ہے, تو جیسے ہی سوچ ہماری چلتی ہے ویسے ہی اس کا نتیجہ ہمارے اعمال پہ ہوتا ہے. اس بات سے کوئی ڈس ایگری نہیں کرے گا, ہمیں امید ہے کہ ہماری سوچ ہمیں موٹیویٹ کرتی ہے عمل کے لیے. اور سوچ موٹیویٹ کرتی ہے, اس کی بہت بڑی مثال یہ ہے کہ انسان کتنا ہی تھکا کیوں نہ ہو, لیکن اس کو پتا ہے کہ کوئی اور اچھا کام ہے جس کی وجہ سے اچھا نتیجہ ملنے والا ہے, تو اس کے لیے وہ شوق سے بھاگتا چلا جاتا ہے. لیکن جب سوچ نگیٹو ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے, پھر عمل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. بعض بچے ہیں کلاس میں بہت ہی زیادہ ان کو سمجھ بھی نہیں آتا, لیکن وہ محنت کرتے ہیں, اسٹرگل کرتے ہیں, ہوم ورک کرتے ہیں, ٹیچر سے بار بار پوچھتے ہیں, پھر وہ آہستہ آہستہ سیکھتے چلے جاتے ہیں, کیونکہ وہ کنوینس ہیں, ان کی سوچ بن چکی ہے کہ ہم کو عمل کرنا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں کچھ لوگ وہ بھی ہیں جن کی سوچ بن چکی ہے, مجھے کچھ سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا ہے, تو وہ کیا کرتے ہیں, عمل کرنے کے بجائے وہ فرار ہو جاتے ہیں. They just simply run away from the situation. یہ اس کا رزلٹ ہوتا ہے. اب ترجمہ دیکھ لیں ان لوگوں کا جن کے دل میں ایمان بیٹھا, جن کے دل میں دار الآخرہ کا تصور نہیں ہے, جن کے دل میں آخرت کی زندگی کا خیال نہیں ہے. دیکھیے ہم لوگ سب کیا ہے کہ اگر آخرت پہ یقین ہوتا ہے کسی انسان کا, تو اس انسان کا کوئی عزیز کسی کا انتقال بھی ہو جاتا ہے, تو اس امید میں ہم آسانی سے جی لیتے ہیں کہ انشاءاللہ آخرت میں اعمال اچھے رہے تو آخرت میں ملاقات ہوگی. یس نو. لیکن ایک شخص ہے جس کا آخرت میں کوئی تصور ہی نہیں ہے, تو یہاں پہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ بہت ہی الجھنوں کا شکار ہو جاتے ہیں, زندگی ان کی بڑی تلخ ہو جاتی ہے, ڈسٹرب ہو جاتی ہے. جن لوگوں کا سے سارا ایمان اسی دنیا پہ ہے اور اس پہ کچھ تعلق نہیں ہے, ان کے بارے میں سنیے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. یہ جو منافقین کی جماعت ہے جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ آمنا, ہم ایمان لیا. ایک نیا لفظ ہے, اسے آپ چاہیں تو لکھ لیں آمنا. آمنا کا ایک عام ترجمہ ہے ہم ایمان, بھی ایکسپٹ ایمان, بھی ایکسپٹ فیتھ اور بلیف, ہم نے اس کو ایکسپٹ کر لیا ہے. یہ اس کا سمپل سا ترجمہ ہے آمنا. خلوت سنی ہے کسی نے, تنہائی, خلوت ہو, اکیلا پن جسے ہم کہتے ہیں. وَإِذَا خلا بعضهم الى بعض, جب وہ آپس میں الحیات الدنیا پر ہی ایمان رکھنے والے لوگ جب آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اتحدثونهم بما فتح اللہ علیکم, کہ جو باتیں اللہ نے تمہیں بتا دی ہیں, یعنی جو اہل کتاب پہلے سے موجود تھے, ان کے پاس کتاب کا علم تھا, آخرت کا تصور تھا, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنے راز تم دوسروں سے شیئر کیوں کرتے ہو. یہ بتائیے ہمارے پاس اس کتاب میں کوئی راز ہے جو دوسروں سے شیئر نہیں کر سکتے ہیں؟ اس میں کوئی راز نہیں ہے. یہ ہر ایک کے لیے ایک اوپن بک ہے, ہر ایک اس پہ پڑھے گا, ہر ایک اس پہ سمجھے گا. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ. جو تمہیں اللہ نے باتیں بتائی ہیں تم یہ لوگ کیوں بتاتے ہو دوسرے لوگوں کو, کیونکہ یہ پھر اللہ کے پاس جب جائیں یہ سب تو وہاں پہ تمہارے خلاف بحث کریں گے. أَفَلَا تَعْقِلُونَ, تم سمجھتے کیوں نہیں ہو. ایک لفظ ہوتا ہے ہیجیمونی, سنا ہے آپ لوگوں نے, کسی چیز پہ زبردستی کنٹرول کر لینا, اجازت داری جسے کہتے ہیں کسی چیز پہ. اب جیسے یہاں بہت سارے ٹیچرز آتے ہیں, اب ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ بورڈ تو ہمارے علاوہ کوئی استعمال ہی نہیں کر سکتا ہے, میرے علاوہ کوئی چھو نہیں سکتا ہے اس کو. صحیح ہے غلط ہے بھائی, یہ ایک چیز ایسی ہے جو سب نے استعمال کیا ہے. یا ہم اس پہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جو قرآن ہے اس کو نہ کوئی پڑھ سکتا ہے نہ کوئی سمجھ سکتا ہے, یا پڑھے گا تو اتنی ساری کنڈیشنز لگا دیں کہ ہر آدمی یہ سوچے کہ بھائی اس سے اچھے پڑھائی نہ جائے. یہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ غلط ہے, بالکل ویسے ہی غلط ہے
جیسے کہ جو اللہ کی بنائی ہوئی زمین ہے اس کا استعمال، جیسے کہ نہریں ہیں، جیسے کہ ہوا ہے، چیزوں پہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. لیکن یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے بس وہ چند لوگوں کے پاس رہے، باقی سب لوگ تو بس اس سے محروم ہو جائے یہاں کی کامیابی سے. لفظ اعلان کسی نے سنا ہے؟ اعلان میننگ کیا ہے؟ اناؤنسمنٹ. اعلان کی میننگ کیا ہے؟ اناؤنسمنٹ. اس نے اناؤنس کیا، ہی اناؤنسڈ. اس کو ہم عربی میں کہتے ہیں اعلن. کیا کہتے ہیں؟ اعلن. ہی اناؤنسڈ، ہی میک ان اناؤنسمنٹ. اور یعلن یہ تو پاسٹ ہو گیا، اس کا مضارع کیا ہوگا؟ یعلن. یعلن مینس ہی میکس این اناؤنسمنٹ، وہ اعلان کرتا ہے. یعلن رائٹ. یعلن آپ سب جانتے ہیں تھرڈ پرسن پلورل بنانے کے لیے یعلنون ہو گیا، یسلمو سے یسلمون ہو گیا. اب یہاں پہ جو لفظ ہے اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، اس آیت کو ہم لکھ دیتے ہیں کیونکہ بڑی اہم آیت ہے اور اس کو سمجھنا ضروری ہے. اس کی میننگ ہے والا، کیا نہیں. یعلمون مطلب ان کے پاس علم ہے. علم تو سمجھتے ہیں سب لوگ، علم کا مطلب ہوتا ہے انفارمیشن، علم کا مطلب ہوتا ہے نالج. کیا وہ لوگ جانتے نہیں ہیں؟ کیا نہیں جانتے ہیں؟ وہ سب دے آل نو. یہاں اس کی میننگ نہیں ہے دے آل نو، دے آل ہائڈ، دے آل ڈسکلوز. ڈسکلوز ہائڈ نو. ڈسکلوز تو پتہ ہی کھول کے بیان کر دینا. یسرون سے کسی سے آتا ہے، اسرار ایک لفظ آتا ہے، شاید کسی نے سنا ہو. یہ علمون کا مطلب دے آل نو. اب یہاں پہ کہتے ہیں کہ کیا ان کو معلوم نہیں کہ جو کچھ وہ چھپاتے ہیں واٹ ایور دے ہائڈ، کہ جو کچھ وہ ڈسکلوز کرتے ہیں، وہ ظاہر کرتے ہیں، اللہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ اسی کا یہ پلورل ہے تھرڈ پرسن میں، اور اس کا سنگولر ہو جائے گا یعلم. He knows. یعلم he knows. یعلمون they know. یعلم he knows. یعلمون they know. اسے نوٹ کر لیجیے. پہلے الفاظ آپ صاف صاف نوٹ کر لیں، اس کے بعد ہم میننگ بتا دیں گے. کا مطلب ہوتا ہے نالج. اور صرف شاید آپ لوگ نہ جانتے ہیں، مجھے تھوڑا سا یہ مشکل لفظ لگتا ہے بظاہر، چھوڑ دیجیے. یعلمون کا مطلب ہے دے آل نو. یہ جو اے ڈبل آل ہے یہی، لیکن ہم اس کو صرف اس لیے کر دیا کہ دے، اس میں آپ ٹرو کی میننگ مت لیجیے گا کیونکہ دے دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، ڈوئل کے لیے بھی اور پلورل کے لیے بھی. وہ سب جانتے ہیں. یسرون کی میننگ کیا لکھی ہے آپ لوگوں نے؟ دے ہائڈ، یہ لکھی سب نے. اور یعلنون کی میننگ کیا لکھی؟ دے ڈسکلوز. تو جو بھی وہ ڈسکلوز کرتے ہیں، جو بھی وہ ہائڈ کرتے ہیں، وہ لوگ جانتے ہیں کہ کیا ہے؟ اللہ جانتا ہے. یعلمو کا میننگ کیا ہے؟ یعلمو کی میننگ کیا ہے؟ نہیں، یعلمو means he knows. یعلمو is he knows. Who is he here? اللہ. اللہ knows. اور یعلمون میں دے آل، جو بھی مسٹیک کرنے والے ہیں وہ سب جانتے ہیں. بچوں یہ بات ہم لوگ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، آسمانی کتاب کو پڑھتے ہیں، تو اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ سب سے پہلے میری زندگی میں اس کا اثر آنا چاہیے. یہ بات مجھے بھی معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے سب چیزوں کو. کیا یہ سمجھنے کے باوجود بھی ہم کوئی غلطی اب کر سکتے ہیں کہ کسی کا حق مار لیں؟ حق مارنا سمجھتے ہیں؟ کسی کا پین لے لیا ہے، ابھی فی الحال ہر اسٹیج کا حق مارنا الگ ہوتا ہے. یہ جو کلاس میں فرسٹ آیا تھا اس کے مارک شیٹ کہیں ادھر ادھر کر کے فرسٹ کوئی اور اپنے آپ کو چیک کر دے کہ میں فرسٹ آیا ہوں. ایسی بہت ساری چیزیں ہیں. یعنی کوئی بھی ایسا کام جس سے میری ذات کو یا پھر دوسروں کی ذات کو بلا وجہ نقصان پہنچے، وہ کام صحیح نہیں ہے. ایسا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اللہ یعلم. اللہ یعلم الگ سے بھی لکھ سکتے ہیں، قرآن میں آیا ہے، اور جو لوگ اس کو مستقل پڑھتے ہیں اس سے واقف ہوں گے. اللہ یعلم.
Allah knows, right? کہاں پہ یسرون کا مطلب یعلنون ہے. نیکسٹ یسرون یسرون آگے پیچھے ہو گیا تفریش. اب صحیح ہے بچوں, لکھ لیا اسے آپ لوگوں نے. اب آتے ہیں واپس ہم آرزوؤں پہ. آرزو سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ ہم سب کے دل میں کوئی نہ کوئی آرزو ہوتی ہے. ایک آرزو وہ ہوتی ہے جو فیکٹ کی بیس پہ ہوتی ہے. مثال کے طور پہ ایگزام میں اچھے مارکس حاصل کرنا, یہ کون کس کی آرزو ہو سکتی ہے؟ کیا ہر اس اسٹوڈنٹ کی جو ایگزام میں جو ایڈمیشن لے لے اس کی آرزو ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے آرزو, لیکن انلیس ادروائز ہم محنت کریں یہ آرزو ہماری فلفل نہیں ہو سکتی. یا ہو سکتی ہے کسی کی؟ یعنی ہم کلاس میں نہیں جائیں گے صرف دعا مانگتے رہیں گے کام ہو جائے گا ہمارا. دعا بھی کرنی ہے لیکن ساتھ میں محنت بھی کرنی ہے. دونوں اپنی جگہ پہ الگ الگ طور پہ اہم ہیں. یہ ایک پلگل ہے لیکن اس کو بھی ایز اٹ از آپ لکھ لیں آرزویں. کہاں یہ ہے امانی. امانی آرزو تو سبھی لوگ سمجھتے ہیں. وش ڈیزائر وش بڑا کامن سا لفظ ہے آرزویں. اچھا ہم لوگ جب اس دنیا میں محض آرزوؤں کی بنیاد پہ کامیاب بھی ہو سکتے ہیں, کیا آخرت میں ہو سکتے ہیں آرزوؤں کی بنیاد پہ؟ لکھ لیا سب نے آرزویں. امانی یہ پلگل ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. اصل میں اس کا جو سملر آتا ہے امنیہ آتا ہے وہ ہم نے لکھوایا نہیں, اس لفظ کو ایز اٹ از آپ سمجھ لیں. تو اول ومنہم امیون, ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو الٹریٹ ہیں. لا یعلمون الکتاب, وہ کتاب کو جانتے نہیں ہیں. الا امانی, سوائے آرزوؤں کے. وانہم الا یظنون, اور بس وہ گمان لگاتے ہیں. دیکھیے ہم میں سے میجورٹی نہیں بلکہ میجورٹی کہنا بہتر ہے آن سیف سائڈ, کہ ہم میں سے میجورٹیز قرآن کو پڑھنا جانتی ہے. جانتی ہے؟ جانتی. لیکن کیا ہم سمجھتے بھی ہیں؟ ہم میں سے میجورٹی ہماری سمجھتی نہیں ہے. صرف ان میں سے چند لوگ ایسے ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں. کچھ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی نالج ہے لینگویج کی, عربک دے نو عربک ویری ویل, لیکن کیا انہوں نے اس کو بیٹھ کے سمجھنے کی کوشش کی؟ ایسے لوگوں کی تعداد بھی کم ہے. عربک جاننا الگ چیز ہے, قرآن کو پڑھ لینا یہ الگ چیز ہے, لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا یہ الگ مسئلہ ہے. تو جن لوگوں کے پاس بھی آسمانی کتاب ہے وہ اس کو پڑھتے نہیں ہیں اور اس کے بعد پھر اپنے حساب سے چیزوں کو مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ان کو ہم کہتے ہیں سب آرزوؤں کا شکار ہیں. اور آرزویں بغیر محنت کے حقیقت کی شکل نہیں لیتی. ترجمہ ہے وَمِنْهُمْ امیون, ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن کو علم نہیں ہے, ناواقف لوگ ہیں, الٹریٹ ہیں. لا یعلمون الکتاب, وہ کتاب کا علم نہیں رکھتے ہیں سوائے آرزوؤں کے, سوائے آرزوؤں کے. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, بس وہ گمان کرتے ہیں. فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. ایک لفظ ہے ویل. ویل کا لفظ کہیں نہ کہیں قرآن میں کئی بار آیا ہوگا. آخری پارٹ میں کئی صورتیں ہیں. ویل لل, ایسا ہے کچھ کیا ہے کہ لفظ ویل کئی مرتبہ آیا ہے. ایسے ویل کی بہت ڈیٹیل جو ڈسکرپشن اس کا لوگ کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جہنم کا بڑا نچلا حصہ, لیکن بہرحال اس کی جنرل میننگ یہ ہے کہ تباہی, پریشانی, ہلاکت, تکلیف, وہ تمام میننگ ہے اس کی. لکھ لیں آپ کو اسے ویل. ویل کا جنرل میننگ ہے تباہی کی, جو جہنم میں چلا گیا وہ بھی تباہ ہو گیا. ویل کی میننگ ہے تباہی, ہلاکت, بربادی. ویل للذین, ہلاکت ہے, تباہی ہے, جہنم ان لوگوں کے لیے. یکتبون الکتاب بایدیہم, اپنے ہاتھ سے کچھ لکھ لیتے ہیں کتاب کو اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے ہے.
یعنی اللہ کا پیغام نہیں ہوتا ہے، پیغام خود سے وہ شکل بنا لیتے ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو بے وقوف بنانا۔ آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی، فقیر جب بھیک مانگتا ہے وہ کسی بھی علاقے میں ہو تو وہاں پہ جو بھی خاص نام اس علاقے میں اللہ کا چلتا ہے وہاں پہ وہ نام استعمال کرتے ہیں۔ کئی کہتے ہیں اللہ تمہیں نوازے گا، اللہ ایسے کرے گا، اللہ کا سہارا لے کے تو بھیک مانگتے ہیں، ہٹے کٹے بھی ہیں، مضبوط ہیں، لیکن بہرحال بھیک مانگتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ لوگ جو ہیں آیات کے نام پہ جھوٹی باتیں بناتے ہیں، اور ان جھوٹی باتوں کے ذریعے سے معمولی قیمت حاصل۔ معمولی قیمت کا مطلب جو کچھ اس دنیا میں ہے، دنیا کی ڈیوریشن کتنی ہے، یہ ہماری لائف کی جو ابھی فی الحال لائف ایکسپیکٹینسی اس میں 100 کراس بہت ہی ریئر کیسز میں کرتے ہیں، تو اس کا مطلب 100 سال ہم جی جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد کی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اگر وہاں پہ ہمارا نقصان ہوا تو وہاں کے مقابلے میں یہاں جو کچھ بھی اس کو ہم کہیں گے قلیل۔ قلیل کا مطلب کیا ہے؟ قلیل کی میننگ کیا ہے؟ لٹل، لکھ لیں آپ اسے، قلیل۔ اور اس کے مقابلے میں کیا لفظ آتا ہے؟ کثیر، کثیر کہتے ہیں اس کو۔ تو قلیل لٹل، کثیر کا مطلب الاٹ، تھوڑا، تھوڑا سمجھتے ہیں؟ ہاں جی،